अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? सब खैरियत? नाहमदुहु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं और इस वक्त मेरा दोस्त रियाज़ खदेरा साहब बैठे हुए हैं। तो आज बड़े दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई है। कि रियाज़ भाई को सबसे पहले तो उनके जो सब्सक्राइबर हैं वन के जो पूरे होते हैं करते हैं। उसके बाद जनाब दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्कियाँ दे, अल्लाह पाक उनको कामयाबियाँ दे, कामयाबियों की सीढ़ियों के ऊपर लेके जाए जनाब। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वालिदैन के बारे में। दोस्तों थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई, इसमें एक अम्मा जी होती हैं, वो जनाब उसके जो बेटे होते हैं वो उसको छोड़ के ओल्ड एज होम में चले जाते हैं। तो जब पता चलता है कि वो अम्मा जी जो होती हैं उसके तकरीबन 50 एकड़ की वो मालिक होती हैं, ठीक है। अम्मा जी का जो हस्बैंड होता है वो तकरीबन थोड़े दिन पहले फौत हो जाता है। तो बात आ जाती है बच्चों पे। तो एक बच्चा जो होता है वो बाहर के मुल्क में होता है, जर्मनी में या कहीं और अराउंड अबाउट। दूसरा बच्चा जनाब प्रोफेसर होता है लाहौर में। अभी हम आपको उसकी वीडियो भी दिखाएंगे, ठीक है, और सारी तफसीलात बताएंगे और आपसे आज बात करेंगे कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। हमारी जन्नत हमारी मुंतज़िर है और हम लोग दोज़ख की तरफ जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। ये वीडियो जो है ये हम आपको दिखाएंगे साथ साथ और सारी मालूमात देंगे कि किस तरह लोग आज एक गुमराही की तरफ जा रहे हैं। तो किस्सा यूँ होता है कि जनाब वो छोड़ जाते हैं उनको ओल्ड एज होम और जनाब अपनी जान छुड़वा लेते हैं। थोड़े दिन गुजरते हैं, तो थोड़े दिन गुजरने के बाद जो अम्मा जी होती है उसकी तबीयत ख़राब होती है। तो तबीयत ख़राब होती है तो वहाँ की जो एडमिन होती है, जो औरत होती है, तो वो फ़ोन करती है रफ़ाकत को। उनका बेटे का नाम रफ़ाकत होता है। वो कहती है कि जनाब आपकी जो वालदा है उसकी तबीयत ख़राब है, आप आ जाएं, एक दफ़ा ले जाएं आके। तो वो आता है, उस वक्त तो वो चुप करके ले जाता है। थोड़े दिन गुजरते हैं तो वो अम्मा जी दोबारा वापस आ जाती है। तो जब वापस आती है तो वो जो एडमिन होती है वो कहती है आप वापस क्यों आई हो, आपका जो बेटा है वो आपका ख्याल नहीं करता। वो कहती है नहीं, आज के बाद मैंने उसके पास नहीं रहना, नहीं जाना, मैंने कभी भी नहीं जाना। तो जब वो चला जाता है तो वो अपना दुखड़ा बयान करती है, अपनी कहानी बयान करती है। वो कहती है जब मुझे वो लेके गया तो मुझे वो एक कमरे में ले गया, कमरे में ले जा के उसने मुझ पे तशद्दुद किया। वो फिर अपना वो दिखाती है। ये साथ साथ वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, चलती रहेगी ये सारी चीज़ें। तो वो इतना उस पर तशद्दुद करता है, वो पूरे जिस्म पे लाशें जो होती हैं वो पड़ी होती हैं। मोटे डंडे के साथ अपनी वालदा को मारता है, इतना ज़्यादा मारता है। कहता है कि आप नेक्स्ट टाइम इधर आओगी, ठीक है। तो वो अभी जो एडमिन होती है वो जब बातें कर रही है तो उसकी आंखों में भी आंसू आते हैं। तो यार मकसद बात करने का ये है कि जनाब आज हम इनकी कदर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये साया अगर चला जाएगा, जुदा हो जाएगा, फिर हम देखेंगे कि आज तो हमें कोई दुआएं देने वाला है। तो कल अगर वो चले जाएंगे तो फिर क्या? अच्छा फिर मामला क्या होता है? फिर जनाब एडमिन जो होती है वो उसकी वालदा की जो आंखें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो वो उसका ऑपरेशन करवाती है। तो फिर दोबारा फिर बुला लेती है। अब बच्चा क्या करता है? बच्चा आके जनाब वो अपनी वालदा की जो आंखें जो बनी होती हैं, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, उसकी आंखों में उंगलियां मारता है। उंगलियां मार के कहता है इसको क्यों तंदुरुस्त कर रहे हो, ये कब मरेगी? अब आपने उस वक्त फ़ोन करना है, आपने जब ये मर जाए। उससे पहले वो डांटता है, उससे पहले आपने कभी भी उसको मुझे फ़ोन नहीं करना, ठीक है। तो यार वो चिल्लाती है, जब चिल्लाती है तो हॉस्पिटल का जो अमला है तो वो आता है, वो पकड़ लेता है उसको कि यार ये क्या कर रहे हो, लेकिन इतनी मुश्किल से आंखें बनाई हैं आप लोग, फिर उसको ख़राब कर रहे हो। तो वो एडमिन को कहता है कि नेक्स्ट टाइम आपने मुझे फ़ोन नहीं करना, आपने उस वक्त मुझे फ़ोन करना है जब ये मर जाए, ठीक है, उससे पहले आपने मुझे फ़ोन नहीं करना है। तो खुदा की करनी ऐसी होती है कि वो रफ़ाकत जो होता है, थोड़े दिन गुजरते हैं तो उसको हार्ट अटैक आता है, वो फौत हो जाता है। अब जो वालदा होती है वो ज़िंदा होती है, जो कहता है जिसने ठेका लिया होता है कि ये जब मर जाए उस वक्त मुझे आपने कॉल करनी है, वो जनाब होता ये है कि जनाब वो मर जाता है। उसकी खबर पहुंचती है, वालदा जाती है उसके जनाजे पे, ठीक है। तो बस यार मुझसे बयान नहीं हो रहा, ये एक ऐसी बातें हैं जो मुझसे बयान नहीं हो रही, ठीक है। और मेरा जो ज़ुबान है वो मेरा साथ नहीं दे रही, मैं किस तरह आपको ये कहानी सारी सुनाऊँ। मज़ीद जो कहानी है वो आप इनसे भी सुनेंगे, ये क्या कहती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपसे शेयर की जाएंगी। अच्छा होता यूँ है कि उस अम्मा जी का जो एक दूसरा बेटा होता है वो प्रोफेसर होता है लाहौर में,
اس کی ویڈیو بھی ہم آپ کے ساتھ ساتھ وہ چلائیں گے. وہ پروفیسر جو ہوتا ہے وہ جناب اس کو بلا لیا جاتا ہے, اس کی والدہ فوت ہو جاتی ہے, اس کو بلا لیا جاتا ہے. تو اب ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب جب فوتگی ہو جاتی ہے, خاص طور پہ جب اپنے پیارے فوت ہوتے ہیں, والد یا والدہ یا بہن بھائی, تو یار بندہ جب گھر سے نکلتا ہے تو وہ پیسے لے کے نہیں نکلتا, ٹھیک ہے. اب وہ ہوتا یوں ہے کہ وہ آ جاتا ہے, پروفیسر ہوتا ہے, بڑے اعلیٰ عہدے پہ فائز ہوتا ہے, لاہور میں کسی کالج میں پروفیسر ہوتا ہے, گورنمنٹ پروفیسر. وہ آتا ہے تو وہ ایڈمن کہتی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اپنی والدہ کے جو اخراجات ہیں, قبر کے, تجہیز و تکفین کے, اس کے علاوہ دوسرے اخراجات, اگر آپ چاہیں, آپ کا ارادہ ہے کہ آپ میں جنت لوں, تو آپ یہ خود کر سکتے ہیں. تو وہ پتہ کیا کہتا ہے آگے سے, اگر وہ کہتا ہے میڈم جی اگر آپ نے ایسے ہی کرنا تھا تو مجھے پہلے بتا دیتی, میں کچھ پیسے لے کے آ جاتا. یار یہ کیا ہے, یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں. یعنی کہ وہ گھر سے آ جاتا ہے, بغیر پیسوں کے آ جاتا ہے. اچھا چلو, ہوتا یوں ہے کہ وہ جنازہ جو ہوتا ہے, جنازہ جو ہے وہ ایک جگہ پہ لے کے چلے جاتے ہیں, تو پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا آتا ہے, وہ جنازہ بھی نہیں پڑھتا, وہ جناب بھاگ جاتا ہے, ادھر سے بھاگ کے چلا جاتا ہے. کوئی جنازہ نہیں پڑھتا, کوئی قبر میں دفن نہیں کرتا, پتہ نہیں اس کو کیا ہوتا ہے, وہ بھاگ جاتا ہے. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یار یہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. یہ اولڈ ایج ہوم یہ ہمارا ورثہ نہیں ہے, یہ ہماری ثقافت نہیں ہے, یہ انگریزوں کی ہے. ہم آج بھی اپنے پیاروں سے پیار کرتے ہیں, ان کی اینڈ تک, جب تک ان کی زندگی ختم نہیں ہوتی, ان کو اپنی باہوں میں لے کے پھرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے مسلمانوں میں کہاں سے آ گئی یار, یہ کس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. مزید ہم ریاض بھائی سے بھی بات کریں گے. ریاض بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ جو اس وقت جو یہ حالات چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, دیکھیں نا, ایک والدہ ہوتی ہے, اس کے 2 بیٹے ہوتے ہیں. دیکھو نا, ایک ماں ہوتی ہے, وہ اپنے 10 بچوں کو پال لیتی ہے. جب ماں کی باری آتی ہے تو کوئی بھی اس کو پالنے کے لیے تیار ہے. آپ کیا, ایک ماں کو نہیں پال سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کس طرح کی یہ سٹوری ہے. معاشیت قوم ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں, اور ہمیں چاہیے اپنے پیاروں سے پیار کے. میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ماں نہ ہو وہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے قبرستان ہو. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے نا اللہ پاک سے بات کرنے پر کے لیے کوہ طور پر, تو پیچھے سے ان کی والدہ صاحبہ جو تھی وہ دعا کرتے تھے, موسیٰ یا اللہ اس کا تو ہی حامی و ناصر ہے, تو یہ اس کا خیال کرنے والا ہے, تو ہی مہربانی کر. تو جب وہ اللہ سے ملاقات کر کے واپس آتی, اس وقت تک وہ دعائیں مانگتی رہتی تھی. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چلی گئی, دنیا سے رخصت ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اب سنبھل کے آنا, تیری دعاؤں کرنے والی ہستی اب دنیا میں نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے والدین سے پیار کو ایک محبت سے ایک دفعہ دیکھ کے تو مقبول حج کا ثواب ملتے ہیں. آپ اتنے پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں سعودی عرب, آگے میرے اللہ کی مرضی ہے وہ قبول کرے نہ کرے, لیکن یہ تو میرے آقا نے فرما دیا تھا کہ آپ اپنے والدین کو پیار بھری نظروں سے دیکھ لیں تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. تو اسی لیے ہم, یہ تو ہماری جنت ہے, یہ اگر ان کی خدمت کریں گے تو ہم کیا دیکھتے ہیں. ایک پروفیسر ہے, ایک بار میں سیٹلڈ ہے, آپ دونوں صاحب حیثیت ہیں, اور جو والدہ ہوتی ہے وہ 50 ایکڑ کی مالک بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ جو پاکستان ہے, ٹھیک ہے, یہ آہستہ آہستہ ہم ٹوٹلی جو ہے نا وہ جو یورپین کنٹریز ہیں ہم ان کو فالو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اولڈ ایج ہمارا ثقافت نہیں ہے, ہماری ثقافت نہیں ہے. ہم تو اپنے جگر گوشے جو ہوتے ہیں ان کے پیار ان کو جب تک اللہ کی سانس اللہ نہ سانس لے ہم تو ان کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ ساتھ میں یہ ویڈیو بھی چل رہی ہے بھائی, وہ اماں جی کی ویڈیو بھی چل رہی ہے ساتھ میں, اور ساتھ میں جناب وہ پروفیسر صاحب جو اپنی والدہ کا جنازہ بغیر پڑھے وہ اس کو بھی ہم دکھا رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ کس طرح ان لوگوں نے یہ جناب اپنے والدین کی نقصان کیا, اپنے والدین کا ستیہ کیا ہے. یہ ایک بٹر ریالٹی ہے, ٹھیک ہے. تو کوشش کرنی چاہیے, یہ دوست ہمارا آیا, یہ ہمسایا, یہ بھی ہمارے پاس آیا. کوشش کریں جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ جناب والدین کی قدر کریں. اچھا ریاض بھائی ایک اور بات یار, یہ تو ایک ویڈیو ہے, اس سے پہلے بھی ہزاروں مثالیں ہیں.
ایک دفعہ ایک والد ہوتا ہے، ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ہم نے پڑھا بھی ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کے کہنے پہ اپنے باپ کو اٹھاتا ہے، کیونکہ باپ جو ہوتا ہے اولڈ ایج ہوتا ہے اور اس کو کھانسی وغیرہ آتی ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں جب وہ بندہ بڑی عمر میں چلا جاتا ہے تو اس کی حرکتیں تقریباً سیم بچوں جیسی ہو جاتی ہیں. تو وہ بیوی کہتی ہے جی یہ گند ڈالتا ہے، یہ تھوکتا ہے، یہ کھانسی کرتا ہے، یہ ساری رات ہوتا نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ آئیں. اب جو بیٹا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے جناب، اس کو اپنے کاندھوں پہ اٹھاتا ہے، تو اٹھا کے جناب دریا کی طرف یا نہر کی طرف چل پڑتا ہے. تو جب وہ اس کو پھینکنے لگتا ہے تو باپ کہتا ہے بیٹا ادھر نہ پھینکنا، ٹھیک ہے. وہ کہتا بیٹا کہتا ہے کہ یہ بابا آپ کو کیسے پتہ میں آپ کو پھینکنے لگا ہوں؟ کہا میں نے اپنے باپ کو ادھر پھینکا تھا، آپ مجھے تھوڑا سا آگے پھینکنا. تو وہ بات اس بیٹے کی سمجھ میں آتی ہے، وہ واپس لے آتا ہے، اپنے والدین کی قدر کرتا ہے. بھائی یہ دنیا جو ہے مقافات عمل ہے. وہ پروفیسر، میں تو اس پروفیسر پہ لعنت بھیجتا ہوں، خدا کی لعنت. اور جتنے دوست مجھے سن رہے ہیں میری طرف میں کہوں گا کہ آپ لوگ بھی جہاں بھی آپ کو ملے آپ لعنت بھیجیے ایسی اولاد پہ. لوگ کہتے ہیں جی اولاد ہونی چاہیے، بیٹے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. ہمارا ایک ہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ اولاد دے تو نیک دے، اگر نیک نہیں تو فائدہ ہی نہیں ہے. ذلیل ہی ہونا ہے تو پھر نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی دل خراش واقعہ تھا. اس واقعے نے جب سے میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے. اور افسوس اس بات پہ ہوا ہے کہ پڑھے لکھے، چلو ان پڑھ تو، اور ایک بات آج میں اور آپ سے شیئر کروں، جتنے پڑھے لکھے لوگ اب آ رہے ہیں وہ سب جہالت کی طرف جا رہے ہیں، اور جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ اپنے عقیدے پہ آج بھی قائم ہیں. آج بھی وہ اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں سے پیار کرتے ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ان کا حال آج مندہ ہے، بھائی مندہ ہے. تو اپنے والدین کی قدر کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کی، اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے اور میری بھی لعنت ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہمیں والدین کی. ریاض بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، وہ پروفیسر جو کسی کالج میں لیکچرار تھا یا پروفیسر تھا، ابھی بھی ہے، وہ کیا تعلیم دیتا؟ بس یہی تو ہمارا ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. خود تعلیم سے آ رہی ہے، اس نے جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکتا، بھائی جنازہ نہیں پڑھ سکتا، جنازہ نہیں پڑھا، تو جو اس کے بچے جن کو وہ تعلیم کیا تربیت کرے گا؟ شرم آنی چاہیے ایسے بچوں کو بھی اپنے والدین کی خدمت کریں. اور ہم سے بھی جو کوتاہی ہوتی ہے اللہ پاک معاف فرمائے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ. جی دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی. ٹھیک ہے دوستو، ویڈیو دیکھنے کا یا آپ کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے والدین خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں ان کی قدر کرنا چاہیے. تو ٹھیک ہے، یہ میں پھر کہوں گا، الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ سے وہ ویڈیو شیئر کر سکوں. وہ بہت دکھ دینے والی بات ہے، تکلیف والی بات ہے. ٹھیک ہے، تو مائیں جو ہوتی ہیں وہ جنت کا ایک حصہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹر جاون جدو ماواں تے چھاواں لب دیاں نے، کیا بات ہے یار. تو جیتے رہیں، دعا میں یاد رکھیں. چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. پاکستان کا خیال کریں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. ہمیشہ اس لیڈر کے ساتھ چلیں جو ایماندار ہو. زندہ پاکستان، زندہ باد. قائد اعظم پائندہ باد، زندہ باد.